یہاں انقلاب برپا کرو، یہاں اسلام لاؤ. اگر دھندوں میں لگے رہو گے تو وہ خود بخود نہیں آ جائے گا انقلاب. صحابہ نے جانیں دی تھی، کتنی تکلیفیں اٹھائی تھی. 12 برس تک مکی دور کے اندر با نشہ درویشی در ساد و دمادم زن، جو پختہ شبی خدرا بر سلطنت جم سن. یوم طائف یاد ہے جو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے پوچھا تھا حضور سے کہ یوم احد سے زیادہ سختی بھی آپ پر کبھی آئی؟ یوم احد پر کیا ہوا تھا؟ تلوار کا وار پڑا تھا آپ کے چہرہ مبارک. یہ جو رخسار کی ہڈی ہے اس کے اندر وار گیا ہے، اوپر خود کی 2 کڑیاں تھیں وہ اس میں گھس گئی، 2 دندان مبارک شہید ہوئے. وہ خود کی کڑیاں ایک صحابی نے اپنے دانتوں سے پکڑ کے کھینچنے کی کوشش کی، دانت نکل گئے، وہ نہیں نکلی. کیا جتن کر کے نکالی گئی ہوگی تو خون کا فوارہ آیا، اتنا خون گیا ہے کہ آپ بے ہوش ہو گئے، گر گئے، اور مشہور یہ ہو گیا کہ آپ کا تو انتقال ہو گیا، شہادت ہو گئی. یہ سیرت کبھی پڑھی ہے؟ حضرت عائشہ کے ہوش کا تو یہی دور تھا نا. یوم طائف میں جو آپ کی کیا تھی، بچی تھی، انہیں کیا پتا کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ. مکے کی گلیاں اور وہاں کے اوباش لوگ پتھراؤ کر گئے تھے اس امید میں کہ شاید وہاں کا کوئی سردار ایمان لے آئے. تو یہاں تو ابو طالب بھی فوت ہو گئے، یہی دنیاوی سہارا تھا، خاندانی سہارا تھا ابو طالب کے ذریعے. اور گھر میں ایک دلجوئی کرنے والی رفیقہ حیات تھی، وہ بھی، ان کا بھی انتقال ہو گیا. آپ نے کہا یہ عام الحزن ہے، اب تو سب کو طے ہو گیا قریش کو کہ اب جیسے قتل کر دو ان کو. اسی لیے آپ گئے طائف، شاید وہاں کا کوئی بڑا سردار مانے ایمان لے آئے مجھ پر تو میں اپنا مرکز ادھر شفٹ کر دوں. تینوں سے ملے ہیں، تینوں نے وہ جواب دیے ہیں نکل جاؤ یہاں سے، میں تمہارے ساتھ بات بھی کرنے کو تیار ہوں. اچھا تمہارے سوا کوئی نہیں ملا تھا اللہ کو نبی بنا کر بھیجنے کے لیے؟ دیکھو جاؤ، میں بات نہیں کرنا چاہتا، ہو سکتا ہے میں بے عزتی کر بیٹھوں، اور واقعی تم اللہ کے نبی ہو تو میں مارا جاؤں گا، جاؤ جاؤ جاؤ. یہ سلوک محبت کے ساتھ تھا. اور پھر چھوکروں کو، اسٹریٹ ارچنز جنہیں آپ کہتے ہیں، اشارہ کیا تھا خبر لو ان کی، پتھراؤ ہو رہا ہے. ساتھ کوئی ہے ہی نہیں، ایک آدمی سے، زید ابن حارثہ. اب سامنے سے پتھر آ رہے ہیں تو حضرت زید آگے آ جاتے ہیں، ڈھال بنتے ہیں. مجھے لگے پتھر وضو کر رہے، آپ پیچھے سے آ رہے ہیں. چاروں طرف سے تو ڈھال نہیں بن سکتا. جسم لہو لہان، خون جا کر جوتیوں میں جم گیا ہے، جوتی اتر نہیں تھی. پھر وہاں سے واپسی پر دعا مانگی ہے، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس. اے اللہ تیری جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں اپنے قوت کی کمی کا، اپنے وسائل کی کمی کا، اور جو ذلت و خواری ہو رہی ہے لوگوں کے سامنے. الا ملتکلنی، مجھے کس کے حوالے کر دیا؟ الا بعیدی یتجہمنی، یہ میرے اوپر ہجوم کر کے آ جائے، حملہ کرے. اور عدو من لگتا امرے، یہ دشمن کے حوالے میرا معاملہ کیا، جو چاہے کرتے وہ. لیکن پھر ابدیت غالب آتی ہے. ان لم یکن علی غضبک فلا ابالی، اللہ اگر تو ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں. سر تقدیم خم ہے جو مزاج یار میں آ، مجھے اندیشہ یہ ہے کہ تو ناراض تو نہیں ہو. یہ تکلیفیں جھیلی ہے. سینکڑوں صحابہ نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے. احزاب کی جنگ میں فاقوں پر فاقے ہو رہے تھے، اور ان فاقوں کی حالت میں خندق کھودنے کا حکم ملا ہے. لوگوں کی کمریں دوہری ہو رہی ہیں، پتھر باندھے ہیں اپنے پیٹوں سے، اپنی چادروں کے ساتھ کس کر قبر دوہری نہ ہو جائے. اور جب صحابہ کدالیں چلا رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں؟ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ. صحابہ کہتے تھے ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد سے بیعت کی ہے
کہ جہاد کرتے رہیں گے جب تک جان میں جان نکل جائے تو بات اور جان ہے، چاہے ابھی بھوک سے کمر دوڑی ہوئی جا رہی، جان تو ہے۔ اور ایک دفعہ کہتے تھے اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اے اللہ عیش زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ اور حضور فرماتے تھے، حضور کے بیٹھے ہوئے نہیں تھے گاؤں تکیہ لگا کر، پتھر اٹھا اٹھا کر خندق میں سے لے جا کے باہر پھینک رہے تھے۔ جب صحابہ کہتے ہیں اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، حضور فرما رہے ہیں فاغفر الانصار والمہاجرہ، اے اللہ ان انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما۔ پھر حضور کی خدمت میں کچھ لوگ آئے، حضور اب یہ فاقہ ناقابل برداشت ہو گیا، دیکھیے ہم نے یہ پتھر باندھے ہوئے۔ حضور نے کرتا اٹھا کر دکھایا، وہاں 2 پتھر بندھے ہوئے۔ یہ ہے سیرت النبی۔ آپ کس چیز کو سیرت النبی سمجھتے ہیں؟